مولانا رومی کی، اس کے علاوہ بھی چند کتابیں نظر سے گزری۔ ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب کے پاس میں رات کو ٹھہرا جو طالب علم تھے، اور وہ حضرت حضور اشرف علی صاحب کے بیعت یافتہ بھی تھے۔ میری محبت اور بڑھ گئی، میں نے ان سے کچھ کتابیں مانگی، انہوں نے مجھے کچھ رسالے دیے جن کو پڑھتا رہا، بڑا مزہ آیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کا رسالہ حسن العزیز پڑھ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا، سو جانے کا ارادہ کیا، حضرت کے رسالے کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف کروٹ بدلی اور سو گیا۔ سونے لگا تو دل میں یہ خیال شدت سے پیدا ہوا کہ حضرت کے رسالے کو پشت ہو رہی ہے، حضرت کے رسالے کو پشت ہو رہی ہے۔ یہ سوچا، اس رسالے کو اٹھا کر اپنے سر کی طرف رکھ لیا اور پھر سو گیا۔ سوتے ہوئے خواب دیکھتا ہوں اور خواب کے اندر میں کلمہ شریف پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ پر حضور کا نام لیتا ہوں، بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے حضور اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ پڑھتا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، لیکن زبان سے بے ساختہ حضور اشرف علی تھانوی صاحب کا نام نکل جاتا ہے۔ مجھے علم ہے یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں۔ اسی کشمکش میں میری نیند ختم ہو جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب بیٹھتا ہوں تو پھر اپنے کلمہ پڑھنے کی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بیٹھ کر میں اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں بڑی رقت رہی، خوب رویا۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ باعث محبت ہے، کہاں تک عرض کروں۔ اب یہ شیطان اتنی بڑی ہستی کا تقدس انسانوں کے دلوں میں کس طرح بٹھا رہا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہتا ہے، پھر ہوش آتی ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، حالت بیداری ہے، تمام معاملات نارمل ہے، اور پھر اب کلمہ شریف پڑھتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف میں بھی کہتا ہے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی۔ یہ تقدس ہے، یہ اولیاء کی عزت ہے، ان کے دلوں میں ڈالی گئی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اولیاء اللہ ہے یا اولیاء الرحمن ہے یا اولیاء الشیطان ہے، کیونکہ جو عقیدے ان کے ناموں سے ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ عقیدہ کبھی نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے، نہ محمد کریم کے فرمان سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ بنتے ہی تب ہیں جب محمد کی غلامی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ عقیدے اپنائے جائیں جو اللہ رسول کے خلاف ہوں، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب یہ سوال لکھتا ہے تھانوی صاحب کے پاس، صفحہ 35 ہے اسی رسالہ امداد کا۔ اب وہ جواب دیتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنے اس مرید کو جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پڑھتا ہے اور ان کی تقدس کی چادر کو اتنی لمبی کر دیتا ہے، تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں، اس واقعے میں تسلی تھی کہ تم جس کی طرف رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ 24 شوال 1335 ہجری۔ یہ جو تم نے خواب کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، پھر جاگنے کے بعد تم نے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی پڑھا، اس کے اندر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ تھا، تجلی تھی، چھپا ہوا خفیہ حکم تھا کہ کوئی ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے۔ سوچئے